کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جناب صدر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج میرا موضوع سخن یوم آزادی ہے ظلم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے ظلم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ ظلم سدا میرے حسابوں میں رہے گا، یہ ظلم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ سامعین اکرام، آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ہمارے دل خوشیوں سے لبریز، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور، ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار اور ہمارے بدن میں آزادی کی لہر ہے۔ جناب والا کیوں نہ ہو، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ آزادی کی زندگی کا سانس غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جہاں غلامی خدا کی لعنت کا ہے وہاں آزادی خدا کی رحمت کا ایک حال ہے۔ تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جائیں گے۔ جناب صدر، غلامی خدا کی لعنت کا ایک توف ہے، غلامی حسن زبانی سے محرومی کا ایک اعلان ہے، غلامی دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی مسرتوں کو پامال کرنے کی رسم قدیم ہے۔ جناب صدر، یقیناً آزادی بلبل میں شرین کی ادائیں پیدا کرتے ہیں، انسانی صلاحیتوں کو جناب بخشتی ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فضل عمل جسے اندھیر سے زوال نہ ہو۔ جناب صدر، کیا آپ کو معلوم ہے آزادی کی سے دنیا ہمارے حالات تک کس طرح آئی؟ کن مشکلوں کے پہاڑ کیے گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اور اینٹوں کی جگہ خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہاں قدر تکلیف کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت اپنا تن من قربان کیا ہو۔ اس قربانی کی وجہ بہت سے مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سے راغ ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سے راغ ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اس وقت ہندوستان کا کوئی قوم یہ نہیں جانتا تھا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ اگر شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے یہ ملک آزاد نہ ہوتا، اگر سیف الہند نہ ہوتے یہ ملک آزاد نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا یہ ملک آزاد نہ ہوتا، انار کا درخت نہ ہوتا یہ ملک آزاد نہ ہوتا، حضرت ٹیپو سلطان نہ ہوتے یہ ملک آزاد نہ ہوتا، حضرت قاسم نانوتوی نہ ہوتے یہ ملک آزاد نہ ہوتا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نہ ہوتے یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ اگر تاریخ کے صفحات کے اندر ہماری تاریخ کو مٹا دے تو مٹا دے، لیکن دلی سے لے کر شاملی تک، دلی سے لے کر افغانستان تک کوئی درخت ایسا نہیں، میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو درخت پر کوئی عالم کو سولی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ اور درخت بول سکتا ہے تو بولے گا، اور شاملی کا میدان، اور میرٹھ کا میدان، اور بنگال کا میدان، اور دلی کا میدان بول سکتا ہے تو بولے گا کہ آزادی کے لیے کس نے قربانی دی۔ اتنے تنہا 100 سال تک کوئی مائی کا لال اگر ایک بار سے پیدا ہوا ہو وہ آپ کو بتا دے کہ 1757 سے لے کر 1857 تک کوئی مائی کا لال، کوئی قوم والا، کوئی ملت والا، کوئی دھرم والا مسلمانوں کے سانا بسنا دیکھ کر جنگی آزادی کے اندر حصہ لیا ہو۔ 100 سال تک دل تنہا صرف مسلمانوں نے آزادی کی لڑائی لڑی۔ سامعین اکرام، یہ کون سی لڑائی تھی؟ دولت حاصل کرنے کی یا عزت حاصل کرنے کی یا طاقتور بننے کی؟ نہیں، بلکہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی تھی۔ جی ہاں دوستوں، وقت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔